بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دوست کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا کہ حلال جانور یعنی وہ جانور جن کو ذبح کر کے ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، جیسے گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکری، بکرا، اونٹ وغیرہ، حلال جانور یعنی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان حلال جانوروں کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں پہلی گزارش یہ ہے کہ شریعت مطہرہ ہر مسلمان پر طہارت و نجاست کے احکام سیکھنا فرض قرار دیتی ہے۔ حدیث شریف میں جو کہا گیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس سے یہی پہلے نمبر پر یہی طہارت و نجاست کا علم بھی مراد ہے۔ پھر جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے اور اس نے نماز پڑھنی ہے، تو پھر اس پر نماز کے احکام سیکھنا فرض ہو جائے گا۔ پھر جب رمضان المبارک آئے گا تو روزے کے احکام سیکھنا اس کے لیے فرض ہو جائے گا۔ اگر اللہ پاک نے اسے مالی استطاعت دی ہے تو پھر زکوٰۃ کے احکام سیکھنا بھی اس کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے تو پھر حج کے احکام سیکھنا بھی اس کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نجاست و طہارت کے مسائل کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا تعلق ہمارے تمام عبادات کے ساتھ ہے۔ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا لباس ناپاک ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، واپسی اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا جسم ناپاک ہے، اپنی طرف سے اس نے پاک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جیسے شریعت مطہرہ کہتی ہے ویسے اس نے پاک نہیں کیا، تو ایسا شخص جو بھی نماز پڑھے گا، جو بھی عبادت کرے گا، اس کی عبادت مسترد کر دی جائے گی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی پر ضروری ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھے، اور خاص طور پر طہارت و نجاست کے احکام۔ ہمارے دوست نے جو سوال کیا کہ حلال جانوروں کے پیشاب کا کیا حکم ہے، تو جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کا پیشاب جائز ہے۔ اگر اس کے قطرے، اس کے چینٹے انسان کے جسم کے اوپر یا اس کے کپڑوں کے اوپر لگ جاتے ہیں تو بغیر پاک کیے ان کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ کپڑے جو ہے، یہ چھینٹے جو ہیں پیشاب کے، یہ اس کے جسم کے جس حصے پہ لگے ہیں اس کی 1/4 تک ہوں یا اس سے کم ہوں۔ اگر 1/4 سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کو پاک کرنا، پانی سے دھونا، شریعت مطہرہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کو صاف کرنا، پاک کرنا پھر ضروری ہوگا۔ لیکن اگر ایسے ہی 10-12 چھینٹے ہیں کہ وہ 1/4 کے برابر نہیں ہوں گے تو ایسے کپڑوں میں بغیر دھوئے نماز پڑھنا بالکل جائز ہوگا، اور اگر انسان کے جسم کے اوپر لگ جائیں اور 1/4 عضو سے کم ہے تو بغیر اس کو دھوئے اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی دھو کے پڑھتا ہے تو اس نے انتہائی افضل کام کیا، اچھا کام کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی بغیر دھوئے بھی پڑھ لے تو دھونا ضروری نہیں تھا، بغیر دھوئے بھی پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔